نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، خلیفہ راشد، امام عادل، زہد و تقویٰ کے پیکر امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے ساتھ جو گزشتہ دنوں انتہائی افسوسناک و قابل گرفت جو معاملہ ہوا، بے حرمتی کی گئی، ان کے اجساد کے ساتھ بے احترامی کی گئی، یہ تمام معاملہ سب مسلمانوں کے سامنے ہیں، اور مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کا دین اور مسلمانوں کے جذبات انتہائی غیظ و غضب کا شکار ہیں۔ اور اسی حوالے سے گزشتہ دنوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ ابتدائی احوال آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے۔ یہ شخصیت کون ہے کہ آج جن کے ساتھ یہ معاملہ، ان کی قبر مبارک کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ یہ شخصیت مسلمانوں کے انتہائی اعلیٰ درجے کے ایک خلیفہ ہیں جو عدل و انصاف کے پیکر تھے، اور آج کی اس نشست میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت کے چند اہم گوشے آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ خلافت ملی بھی تو انتہائی عجیب معاملے کے ساتھ کہ جب سلیمان بن عبد الملک حکمران تھے تو اس حکمرانی کے دور میں ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو دیکھا، اولاد میں کوئی بھی اس عمر اور قابلیت کے لائق نہیں تھا جس کو خلافت کا عہدہ دیا جاتا، تو آپ نے اپنے خادم خاص رجا بن حیات سے مشورہ کیا اور نام سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر آ کر ٹک گیا، جو کہ سلیمان بن عبد الملک کے وزیر و مشیر خاص تھے۔ رجا بن حیات نے بھی یہی مشورہ دیا، اور سلیمان بن عبد الملک جو خلیفہ تھے انہوں نے ایک دستاویزات پر، ایک پرچے پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خلافت کا نام لکھ کر اس پرچے کو جو ہے لفافے میں ڈال دیا، اس پر مہر لگا دی گئی۔ تمام لوگوں سے، تمام مسلمانوں سے اس پرچے پر بیعت لی گئی، اور سلیمان بن عبد الملک کے انتقال کے بعد رجا بن حیات کو یہ خدشہ ہوا کہیں لوگ اس بیعت سے مکر نہ جائیں، تو رجا بن حیات نے دوبارہ لوگوں سے اس پرچے پر بیعت لی، اور اس طریقے سے اس پرچے کو جب پڑھا گیا تو اس میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا نام تھا۔ تو آپ کا خلیفہ بننا یہ کوئی جدی پشتی نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کے والد خلیفہ نہیں تھے، یہ تو ایک چچا زاد کی طرف سے آپ کو خلافت ملی گئی، اور انتہائی جو ہے ایک عجیب و غریب معاملہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو اس خلافت کو لینے کو تیار نہیں تھے، اس بار عظیم کو اپنی خوشی سے اٹھانے کو تیار نہیں تھے۔ ابتدائی دنوں میں آپ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان بھی کیا تھا، آپ مسجد میں تشریف لائے، لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں، میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے کے بغیر یہ خلافت کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے، مجھے اس میں مبتلا کیا گیا ہے، میں خود اسے اتارتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ یہ سن کر مجمع میں شور اٹھا کہ ہم نے تو آپ ہی کو اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے، ہم آپ کے خلافت پر راضی ہیں۔ لوگ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی عادات سے واقف تھے، آپ کے زہد و تقوی سے واقف تھے، آپ کے عدل و انصاف سے واقف تھے، یہی وجہ تھے کہ لوگ آپ کے نام پر راضی ہوئے، اور فرمایا کہ آپ خدا کے نام سے لے کر شروع کیجئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کی اطاعت کرے گا اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو شخص خدا کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت واجب نہیں، اور اپنے بارے میں فرمانے لگے کہ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں اس وقت تک تم میری اطاعت کرو، جب بھی خدا کی نافرمانی کروں تو تم میری اطاعت نہ کرنا، میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ ہر خطبے میں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو آپ کے ہر خطبے میں تقوی، پرہیزگاری، خواہشات سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور خلیفہ بنتے ہی آپ نے جو زہد و قناعت کی زندگی اختیار کی، انواع و اقسام کے کھانے ترک کیے، آپ کے لیے عام رعایا کے کھانوں کی طرح کھانا تیار ہوتا، اور جب آپ اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جاتے تو وہ کھانا تناول فرما لیتے، اور ایک عام رعایا کے عام فرد کو جتنا وظیفہ بیت المال سے ملتا تھا اتنا ہی وظیفہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے اختیار کیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے اہل و عیال، اپنے گھرانوں کے لیے بھی یہی زہد و تقوی کی چیز کو، زہد و تقوی اور قناعت کو آپ نے پسند فرمایا ہے، اور اہل خانہ کو اسی چیز کی ساری زندگی تلقین کرتے رہے۔ ایک مرتبہ عشاء کے بعد گھر تشریف لائے صاحبزادیوں نے فوراً سے
اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور دیوار کی طرف چہرہ کر لیا. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو صاحبزادیہ فرمانے لگی گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, پیاس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے کھانا تناول کیا ہے, تو ہم اپنے ہاتھوں کو منہ پر اس لیے رکھ رہے ہیں کہیں پیاس کی بو سے والد صاحب کی جو ہے طبیعت پر ناگواری نہ گزرے. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میری بیٹیوں, تمہیں اس سے کیا نفع ملے گا کہ تم رنگا رنگ کھانے کھاؤ اور تمہارے والد اس کو دوزخ میں لے جایا جائے. اتنا زہد و تقویٰ وقت کے خلیفہ ہیں, اور جن کے گھر میں, جن کے اہل و عیال میں لوگوں کو کھانے کو مکمل طور پر میسر نہیں, اچھی چیز کھانے کے لیے میسر نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ کی بیٹی نے آپ کے پاس ایک موتی بھیجا اور خواہش کے اظہار کی کہ بیت المال میں تلاش کر کے اس جیسا کوئی موتی مجھے عنایت کر دیجئے کہ میں اپنے دونوں کانوں میں پہن لوں گی. آپ نے ایک سرد آہ بھری اور 2 انگارے اپنی بیٹی کے پاس بھیج دیے اور فرمانے لگے کہ بیٹی جان کہ اگر تم ان 2 انگاروں کو اپنے کانوں میں پہن سکتی ہو تو بتا دو, میں وہ تمہارے لیے موتی ڈھونڈ کر بیت المال سے روانہ کر دوں. یعنی ایسی تعلیم, ایسا تقویٰ, ایسا زہد, ایسا عدل و انصاف, ایسا جو ہے بیت المال کی حفاظت, رعایا کا مال ہے تو اس کی حفاظت, یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے اور آپ ہی کی زندگی میں ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بعض لوگوں نے خلیفہ راشد قرار دیا ہے, بلکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 5 خلفائے راشدین کا نام لیتے ہیں, 5 خلیفہ راشد گنواتے ہیں, جن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں. اور آپ کی خلافت میں انتہائی اہم کام ہوئے, جن میں ایک بڑا کام باغ فدق کا جو معاملہ تھا, جو آج بھی بڑا اختلافی مسئلہ جو ہے ذکر کیا جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی ہاشم کا مال, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضیٰ, سیدنا عمر فاروق, ان تمام کے زمانوں میں وہ ایسا مال تھا جو وقت کے خلیفہ جس پر جو ہے مقرر کیا کرتے تھے کسی شخص کو, اور وہ بنو ہاشم پر اور اس طریقے سے یتامہ پر خرچ کیا جاتا تھا. یہ جب اموی دور حکومت آیا, خلافت امیہ کے زمانے میں, تو یہ بیت المال کو وقت کے حکمرانوں نے یہ جو ہے باغ فدق کو اپنے قبضے میں لے لیا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خلافت آئی تو آپ نے باغ فدق کے معاملے کو حل کروا کر اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹایا, اس کو جن کا حق تھا ان کے حق تک لوٹایا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو باغ فدق کے معاملے کو اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں حق نہیں دیا گیا, جس خلیفہ نے حق دیا تھا اس خلیفہ کی قبر کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا, ان کی بے حرمتی کی گئی. وہ لوگ جو یہ معاملہ کرنے والے ہیں وہ دین سے, مذہب سے, اسلام سے اور انسانیت سے آری ہیں کہ جن کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے, وہ وحشی درندے ہیں. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ فرمایا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ اپنا ہو پرایا ہو, چاہے وہ کافر ہو, کسی بھی مذہب اور قبیلے اور قوم سے تعلق رکھنے والا ہو. اور سب سے زیادہ تو اپنے خاندان کے لوگوں کے غرور اور تکبر کو میڈیا میٹ کرنے کیا, اپنے رشتہ داروں کے وہ بڑے بڑے وظیفے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کے تمام بند کر دیے, تمام شاہی اخراجات کو ختم کیا, تمام شاہی اخراجات کی مالیت کو بیت المال میں جمع کیا, بیت المال کو عام مسلمانوں کی مشترکہ امانت قرار دیا ہے. آمدنی کا بڑا حصہ خالص رعایا کے مفاد کے کاموں میں آپ نے صرف کیا ہے, اور جتنے اپاہج تھے, معذور تھے, جو کام نہیں, ان کو ایک تندرست اور صحت مند شخص اور فرد کی جتنا وظیفہ دینا یہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. اور آپ کی خلافت کے زمانے میں لوگ اتنے خوشحال اور مالدار ہو گئے تھے کہ زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا. جو لوگ پچھلے زمانوں میں صدقے دیا کرتے تھے, جو صدقے کا مال لیا کرتے تھے, وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ لوگ خود صدقہ و زکوٰۃ کا مال نکالنے لگے. حکومت و سلطنت کے باب میں آپ کا نقطہ نظر جو تھا دوسرے خلفاء سے ایک الگ حیثیت رکھتا تھا. آپ کی مقصد فرماتے تھے توسیع نہیں ہے بلکہ اسی کی اصلاح ہے, اور عموماً آپ کا جو دور خلافت گزرا وہ اصلاح پسندی کے نظریے کے ساتھ گزرا ہے. عدل و انصاف کی جڑیں آپ کے اندر آپ کے رگ و ریشہ میں بسی ہوئی تھیں, کیونکہ سیدنا عمر فاروق جو عادل فاروقی وہ آپ کے نانا ہیں اور آپ انہی کی اولاد میں سے ہیں. خود اپنے خلاف بھی ایک مرتبہ فیصلہ آیا, انتہائی خوشی سے قبول فرمایا ہے. حلوان سے ایک مصری آیا, اس نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد عبدالعزیز جب مصر کے حکمران تھے تو انہوں نے ان کی جائیداد پہ قبضہ کیا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عدالت میں حاضر ہیں, وقت کا حکمران عدالت میں حاضر ہوا اور اپنے خلاف فیصلہ آیا تو وہ تمام جائیداد اس شخص کو لوٹا دی. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا عدل, ان کا دور
میں عدل و انصاف قائم ہوا، باغیوں اور فتنہ پروروں کا ابھرنا، ان کا سر اٹھانا ہی بالکل بند ہو گیا، ظالم ظلم سے نا امید ہو گئے، یہاں تک کہ خارجی لوگ جو تھے انہوں نے قرارداد پاس کی کہ ایسا نیک، ایسا جو ہے کیا کہتے ہیں دوسروں کی رعایت رکھنے والا خلیفہ اور حکمران، ان سے ہرگز ہمیں جو ہے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے دشمن بھی آپ کی صلاحیتوں کے معترف ہوئے۔ اور اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے خلیفہ جنہوں نے خلافت کی، لوگوں کو عدل و انصاف پہنچایا، آپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو ترکے میں یعنی جو جائیداد آپ نے چھوڑی اس میں ٹوٹل 17 دینار ہیں۔ ان 17 دینار میں سے 7 تو آپ کے دفن کفن کے معاملے پر خرچ ہو گئے، 10 دینار آپ کی اولاد میں تقسیم کیے گئے، یعنی کچھ نہیں بچا اولاد کے لیے۔ لیکن اولاد کو زندگی میں جو تقوی کی، جو زہد کی، جو قناعت کی، جو صبر کی، جو سادگی کی تلقین کی اور اپنے رب سے ہمیشہ اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، تو اس کا فائدہ اور نفع یہ ہوا کہ بعد کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کی اولاد کے ایک ایک فرد جو ہے وہ 100 اونٹ جو ہیں، 100 گھوڑے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا عنایت فرمایا۔ اس کے برخلاف وہ خلفاء، وہ حکمران، وہ امراء جو اپنی اولادوں کے لیے بڑے مال خرچ کر کے جاتے تھے، ساری زندگی ان کی عیش و عشرت میں گزرتی، ایک وقت آتا ہے کہ ان کی اولاد بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو بھی صبر و استقامت کا جو ہے سبق دیا۔ تو اسلامی تاریخ کے ایسے مایہ ناز حکمران ہیں، ایسے عدل و انصاف کو رائج کرنے والے حکمران ہیں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا جذبہ ہے، مسلمانوں کے دل میں ان کی عزت و احترام باقی ہے۔ کچھ وحشیوں نے یہ جو عمل دہرایا ہے کہ ان کی قبر کی بے حرمتی کی، ان کے اجساد کی بے حرمتی کی، انشاءاللہ العزیز یہ ان وحشیوں نے اپنی بربادی، دنیا اور عقبہ کی بربادی پر مہر ثبت کر دی ہے یہ کام دہرا کر۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کو عبرتناک سزا اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلاف کے نشانیوں کی حفاظت فرمائے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز، ان کے اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک اور اسی طریقے سے ان کے جو غلام تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے گزرے ہیں اسلاف، ان کی نشانیوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اسلاف کا تحفظ کر سکیں، اپنے دین کا تحفظ کر سکیں، اپنے اسلام کی بقا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔